میں نے فوراً اپنے آپ کو تصحیح کر لیا. اوپنر ہیں اس ٹیم کے اندر. یہ ایک ہے فخر زمان. ہم یہ چیمپئن ٹرافی کا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں یا مذاق کرنے جا رہے ہیں کہ اوپنرز نہیں ہیں؟ اوپنرز تو کم از کم 3 اوپنر تو ہوتے ہیں, جنون اوپنر ہوتے ہیں آپ کے پاس. 2 کھیلتے ہیں, ایک باہر بیٹھتا ہے. اگر ان 2 میں سے کوئی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو وہ آتا ہے, پھر وہ باہر چلا جاتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے بھائی, میں نے جو کرکٹ کھیلی کم از کم 3 اوپنر ٹیم کے اندر ہوتے ہیں. اسکواڈ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, مذاق بنایا ہوا نا. مذاق ہے اور کیا ہے. اب اینالائز کریں نا. نہیں تو مجھے بتائیں, بات سنیں نا, آپ نے مجھ سے اوپنرز کی بات کی تو اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستان ٹیم میں ایک فخر زمان کے بعد اوپنر نہیں ہے, اور فخر زمان بھی آپ کا وہ جو انجری کے بعد آیا ہے, جو اتنی باتیں چلتی رہی اس کے بارے میں, وہ سب آپ مان گئے کہ انجری کی وجہ سے باہر تھے فخر. یہ مانتے ہو؟ یہ بقول آپ کے اور لوگوں کے نا. میں تو فخر زمان کے بقول فخر نے کہا تھا کہ میرا کہنے کا مقصد, میری بات میں تسلیم اس میں سے نہیں کرتا جو میں باتیں کرتا ہوں, لیکن فخر زمان نے اپنے طور پہ بولا کہ جی مجھے انجری پرابلم. وہ آیا اتنے ٹائم بعد, وہ ڈائریکٹ چیمپئن ٹرافی یا بھی ٹرائنگولر سیریز جو میچز ہے وہ کھیلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا اوپنر کون؟ مطلب یعنی مذاق کی حد ہوتی ہے کہ آپ چیمپئن ٹرافی کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دوسرا اوپنر نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بابر اعظم سے اوپن کرا دیں, عثمان خان سے اوپن کرا دیں, شان مسعود کو لے آئے. سنیں نا, شان مسعود کو لے آئے, امام کو لے آئے. ہم چیمپئن ٹرافی میں یہی سب کچھ کرتے ہیں. اب آپ نے ٹیم اناؤنس کر دی, اب ہے کیا آپ کے پاس, مجھے یہ تو بتائیں. اچھا ان 5 کی بات کر لیتے ہیں, ڈیٹیل میں بات کریں گے پروگرام میں. ٹھیک ہے, جو 5 لڑکے ہیں ان میں سے کس کی جگہ کون ہونا چاہیے تھا اوپنر کی سلاٹ کو بھرنے کے لیے؟ چلیں اگر ان میں میری بات سنیں, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں 5 پلیئروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, فخر زمان کے بعد باقی جو آپ کو 4 پلیئر نظر آتے ہیں وہ کہیں سے آپ کو اوپنر نظر آتے ہیں؟ اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ ان میں سے کسی کو اوپر کر دیں, مطلب یعنی مذاق ہے یار. چیمپئن ٹرافی اور ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں, ہم نے اور جو بالکل پرفارم نہیں کیے ہوئے لڑکے جو لسٹ میں نہیں تھے, ہم ان کو لا کے ٹیم میں ڈال دی ہے. ان میں سے آپ ایک اوپنر کو لاتے, ٹھیک ہے, یا ایک آپ اسپنر کو ڈالتے کہ آپ کے پاس, آپ ٹیم تو بیلنس کرو یار. وہ ٹیم بیلنس کریں گے نا. مڈل آرڈر بھی آپ سے پوچھوں گا, بولنگ بھی آپ سے پوچھوں گا. ابھی اوپننگ میں آپ کے خیال میں کس کی جگہ کون آتا تو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کس کی, مطلب کس کی جگہ کیا؟ 5 ہے نا, 5 لڑکوں کے نام. 5 لڑکے, فخر ہے, بابر ہے, سعود شکیل ہے. تو پھر یہ جو باقی دیکھیں باقی جو پلیئر ہیں ان میں سے تو پھر زیادہ تر بات یہی ہو رہی ہے کہ جی بابر اعظم سے اوپن کرا دو. کیوں اوپن کرا دو بابر اعظم سے؟ کیوں اوپن کراؤ بابر اعظم سے؟ بابر اعظم سب کچھ ہے. بابر اعظم تیسرے نمبر پہ بھی کھیلے گا, بابر اعظم چوتھے پہ بھی ٹیسٹ میں کھیلے گا, یہ ٹیسٹ میں اوپن بھی کرے گا, ٹھیک ہے, ون ڈے میں بھی تیسرے نمبر پہ جائے گا, ٹیسٹ میں بھی تیسرے پہ, ہر جگہ بابر کرے گا. اب مطلب اوپنر نہیں ہے تو وہ بھی بابر کرے گا. مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی کرکٹ بالکل برباد کرنا چاہ رہے ہیں آپ بابر سے ہر جگہ پہ اوپن کروا کے؟ ایکسپیرینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کوئی اوپن تو نہیں کی نا, اب آپ اس سے اوپن کروانے کے چکر میں لگے ہوئے بھائی. آپ مطلب یعنی یہ جو ہمارے سلیکٹر, یہ جو چیئرمین صاحب کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور ہنسی نکال کے, کوئی یوں کھڑا ہوا ہے, کوئی یوں کر کے کھڑا ہوا ہے, نظر آتا ہے, مطلب ہنس رہے ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, مطلب لڑکوں کے ساتھ آپ ناانصافیاں کر کے ہنس رہے ہو, اور اس کے بعد ٹیم ایسی فالتو سی بنا کے ہم دونوں کے آپ اوپر یا لوگوں کے اوپر جو ڈسکس کرتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے, ان کے اوپر چھوڑ دیا ان لوگوں نے کہ ہم کس کو کھلانا چاہیں اوپن, ہم کس کو تیسرے پہ کھلانا چاہیں. مطلب یہ وہ سلیکٹرز ہیں, کسی نے 97 96 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے, کسی نے 75 77 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے. عاقب جاوید نے اتنی کرکٹ کھیلی, عاقب جاوید نے اتنی کوچنگ, وہ بھائی کس کام کی یہ کوچنگ, کس کام کا یہ ایکسپیرینس؟ مجھے بتا دو نا اس میں سے کون آپ کے خیال میں کون آنا چاہیے تھا اوپنر؟ نہیں یہ جو یار میری بات تو سنیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہو, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو, وہ تو بھائی آپ مجھ سے جو سوال پوچھ رہے ہو میرا تو ان سے سوال ہے نا. آپ نے ہمیں ٹیم کیا بنا کے دی ہے, اپنے ملک کو کیا ٹیم بنا کے دی ہے, اپنے فینس کو کیا ٹیم بنا کے دی ہے؟ تنویر احمد یہ ٹیم بنا کے دی آپ نے. تنویر احمد کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو وہ اپنی جگہ کون سا اوپنر رکھتے؟ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہوتا, میں بالکل سائم ایوب کی جگہ, ہمیں اوپنر کی ضرورت تھی, میں بالکل امام الحق کے ساتھ جاتا, ٹھیک ہے. میں کبھی بھی یہ فہیم اشرف کے ساتھ نہیں جاتا, میں کبھی بھی عثمان خان کے ساتھ نہیں جاتا, میں کبھی بھی خوشدل شاہ کے ساتھ نہیں جاتا. یہ میرے پاس ٹیسٹ پڑے گا, ٹھیک ہے. سب نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, نوکری لگی رہے بس, جو مجھے نظر آئے 2-3 نا, نوکری لگی رہے بس, اپنا کام ہم کریں, دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اظہر علی, علیم ڈار, عاقب جاوید, حسن شیما, ان کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا. آپ کیا خیال میں تو صرف 3 کو مانتا ہوں سلیکٹر. نہیں ہے سلیکٹر تو 5 ہے, میں تو 3 کو مانتا ہوں نا. اب آپ اس سے میرے پیچھے بحث نہیں کرنا, میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا. کیوں نہیں مانتے آپ کرتے ہیں خود, اور ان کے اوپر جو سگنیٹری ہیں وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے, محسن نقوی صاحب نے سائن کیا ہوا. آپ میرا اوپینین ہے, میں مانتے ہی نہیں, میں 3 کے علاوہ کسی کو سلیکٹر مانتا ہی نہیں. محسن نقوی صاحب نے سائن کیا ہوا, میں 3 کے علاوہ سلیکٹر مانتے ہی نہیں کسی کو, ٹھیک ہے. انڈیا کو دیکھ لیں 4 اسپنر, سری لنکا کو دیکھ لیں 3 4 اسپنر, ان کے باہر کسی کے پاس اسپنرز ہیں. ایون اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں, نیوزی لینڈ, سب کے پاس اسپنرز ہیں. ہم اپنی اور ہوم کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں, ہمارے پاس اسپنر ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیں, 4 جینون فاسٹ بولر ڈالے اور ایک آپ نے آل راؤنڈر ڈالا جس کا کوئی سر پیر نہیں, آپ اس کو ٹیم کے اندر لے کے آگے, تو آپ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی. فہیم اشرف یا ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ سیدھا ایک اسپنر ڈالتے, صحیح ہے. اور دیکھیں اگر عرفان خان نیازی اتنے ٹائم سے کھیل رہا ہے نا, تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی آئی سی سی کا ایونٹ کھیلوں.
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ باہر سے لا کے کسی اور کو دے دیں. تو آپ کے پاس, مجھے ایک بات بتائیں, 50 اوور کی کرکٹ ہے, اس 50 اوور کے اندر اگر آپ کی بالر کی سرکل میں مار لگنے لگ جاتی ہے, یا اس 50 اوور کی کرکٹ میں آپ نے سرکل میں اگر کسی اسپنر سے بال کروانی ہے, آپ کس سے کروائیں گے؟ سرکل سے. سرکل میں ہمیشہ آپ جینون اسپنر سے بال کراتے ہیں, پارٹ ٹائمروں سے بال نہیں کراتے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ ابرار سے کئی گیند کروا دیں, 3-4 اوور وہ کر جائے گا, تو باقی اس کے کتنے اوور رہ جائیں گے؟ تو کیا پھر آپ خوشدل شاہ کے ساتھ جائیں گے؟ آپ سلمان آغا کے ساتھ جائیں گے؟ آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کا حوالہ دیا کہ اسپنرز کے ساتھ, اگر ہم ان کے اسپنرز کو دیکھتے ہیں, کلدیپ کو ہٹا دیں, باقی تینوں کے تینوں پوری باری بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے فاسٹ بالرز میں اگر آپ چلے جائیں, جسپریت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی ہوگا, لیکن وہ ایک بالنگ, فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کے ساتھ ہے جو ان کا جو بیلنس ٹھیک کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں تو پھر آپ کا جو سسٹم ہے وہ نظر آتا ہے نا, اور پھر سلیکشن پروسیس بھی اپنی جگہ پر نظر آتا ہے. تو پاکستان میں یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ ان کے پاس تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا یار, اگر 3 اسپنرز بھی کھلانے تو تینوں بیٹنگ بھی کرتے ہیں, اور وہ فلیکسیبل بھی ہیں اپنے بیٹنگ آرڈر میں بھی. اور جی بہت انڈیا کے کیس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ کنسسٹنٹلی ان کی وائٹ بال میگا ٹورنامنٹس میں پرفارمنسز آتی نظر آ رہی ہیں. وہ 2011 میں ورلڈ کپ جیتے, 2013 میں چیمپئنز ٹرافی جیتے, دین 2015 میں سیمی فائنل کھیلا, چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کھیلا, 2019 میں سیمی فائنل کھیلا, 2023 میں انہوں نے فائنل کھیلا. اور یہ اس میں میں نے 24 میں T20 ورلڈ کپس انکلوڈ نہیں کیے بیکاز ان میں ان کی پرفارمنسز رہی. تو اب ایک چیز ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آ رہی ہے, وہ تبھی آ رہی ہے کہ اے ان کے پاس ٹیلنٹ پول ہے, بی ان کو اپنا ٹیلنٹ یوز کرنا آ رہا ہے. ہمارے کیس میں شاید دونوں ہی نہیں ہے, یا ٹیلنٹ اس لیول کا نہیں ہے, اگر ہے تو ہمیں وہ یوز نہیں کرنا آ رہا اس طرح سے. تو وہ والا معاملہ ہے. آپ نے وسیم اکرم کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ فہیم اشرف کی بالنگ ایوریج 100 ہے اور بیٹنگ ایوریج 9 ہے آخری 20 میچوں میں. تو اتنے بڑے بڑے سٹارز بھی سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن شاید عاقب جاوید نہ نہیں کر سکے کسی کو, اور شاید اسی لیے ان کو لیا. اور ابھی بھی میں تو کہتا ہوں وقت ہے, چینج کریں ٹیم میں, ایگو کو چھوڑیں. اگر کیونکہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو ہماری ٹیم بہت مضبوط اترنی چاہیے, اور جب تک یہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم چینج کر سکتے ہیں, ہم تو یہی بولتے رہیں گے ٹیم میں چینج کریں. جس دن وہ ٹائم نکل گیا اس کے بعد تو فہیم اشرف کو بھی میں بولوں گا یہ فہیم اسٹوکس ہے, فہیم اشرف نہیں ہے. اتنا میں اس کو بیک کروں گا کیونکہ اس کے بعد کوئی چینج نہیں ہوگا. پھر ہمیں جیسے ہم انڈیا پاکستان کے میچ پر فوکس کرتے ہوئے اور پورا ٹورنامنٹ بھی ہے ان کے اسکواڈز کو اینالائز کر رہے ہیں, تو میں ابھی صرف اسکواڈ پر ہوں. اسکواڈ ہے 15 لوگوں کا, تو انڈیا کو اسکواڈ میں ایڈوانٹیج زیادہ ہے. ایک تو دیکھیں وہ تجربہ ان میچبل ہے, کبھی بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں وہ. وراٹ کوہلی, روہت شرما, وہ تجربہ ان میچبل ہے. پھر اگین اگر کے ایل راہل ہے یا کوئی اور ہے تو بھیا وہ تجربہ بھی ان میچبل ہے. پاکستان کے پاس اس جگہ پر ایک فخر زمان ہے جو بہت ڈینجرس ہے کسی بھی اپوزیشن کے لیے, لیکن ان کی ونریبلٹی پر بھی سوالات ہیں کہ وہ اپنی وکٹ پر پرائز ٹیگ نہیں رکھ کے کھیلتے. اس طرح کے کھلاڑی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 25 گیندیں کھیلنی تو اب وہ 100 گیندیں کھیلیں گے, اب اس میں 125 کر جائیں یا 110 کر جائیں, یہ نصیب کی بات ہے, یہ ان کے دن کی بات ہے.